آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے بارے میں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا جاتا ہے کہ فرعون جو تھا وہ اپنی بیوی کو حضرت آسیہ کو سزا دینے کے غرض سے اس نے چاروں طرف جو تھیں وہ میخیں گاڑ رکھی تھیں۔ جب وہ میخیں لگا کر علیحدہ ہوتے تو رحمت کے فرشتے گرمی کی وجہ سے حضرت آسیہ علیہ السلام پر سایہ کرتے تھے، تو وہ اسی حالت میں دعا مانگتی ہوئی کہتیں کہ اے میرے رب، اپنے پاس ہی میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ بس پھر اسی حالت میں ان کو جنت میں ان کا گھر دکھا دیا جاتا۔ حضرت ابو عالیہ فرماتے ہیں کہ فرعون کو جب حضرت آسیہ کے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی خبر ملی تو وہ اپنے وزراء کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ تم آسیہ بنت مزاحم یعنی میری بیوی کے متعلق کیا جانتے ہو؟ سب نے ان کی بہت تعریف کی تو فرعون نے کہا کہ وہ میرے علاوہ کسی دوسرے رب کی عبادت کرتی ہیں۔ تو اس پر وزراء نے کہا پھر آپ اس کو قتل ہی کر دیجئے۔ تو اس پر فرعون نے اس کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں ٹھونک دیں۔ تو اسی حالت میں حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے آسمان والے رب کو پکارتے ہوئے کہا، اے میرے پروردگار، اپنے پاس ہی میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیجئے۔ اس وقت فرعون بھی حاضر تھا اور یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ نے جنت میں اپنا گھر اسی حالت میں دیکھا اور پھر ہنسنے لگی۔ تو اس پر فرعون کہنے لگا کہ کیا تم اس عورت کے پاگل پن پر تعجب نہیں کرتے کہ ہم اس کو عذاب دے رہے ہیں اور وہ اس کے باوجود ہنس رہی ہے؟ پس ہنستے ہوئے حضرت آسیہ رضی اللہ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ کے اس قصے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مظلوم بیوی اگر ظلم ڈھائے جانے کی حالت میں کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب سنتا ہے اور فوراً قبول کر لیتا ہے، جیسے حضرت آسیہ رضی اللہ نے فرعون کے ظلم سے نجات اور جنت میں اپنے لیے گھر بنانے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں اور اس وقت جنت میں بنا ہوا اس کا گھر دکھا دیا۔ اس لیے ظلم ڈھانے والا شوہر اس بات کو یاد رکھے کہ حالت ظلم میں اگر بیوی کی زبان سے کوئی بد دعا ان کے حق میں نکل گئی تو عین ممکن ہے کہ کسی وقت قبول ہو جائے اور اس کا ستیہ ناش ہو جائے۔ اس قصے میں ایک قابل غور اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ نے اپنے ظالم خاوند کی سزا کے تمام جتن برداشت کیے، مگر اس کے حق میں بد دعا کا کلمہ زبان سے نہیں نکالا، بلکہ یوں کہا کہ اے اللہ، تو مجھے ہی ان ظالموں سے نجات دے دے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اہل طائف نے خوب ظلم ڈھائے۔ اس کے باوجود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں باوجود فرشتوں کی فرمائش کے بد دعا نہ فرمائی، بلکہ یوں کہا کہ اگر یہ میری بات نہیں مانتے تو شاید ان کی نسل ہی میری بات کو مان لے، اور شاید حضرت آسیہ رضی اللہ نے بھی اپنی بیوی ہونے کا حق ادا کیا اور اپنے بعد بھی آنے والی عورتوں کو بتا دیا کہ صابرہ بیویوں کا یہی شیوا ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاوند یا کسی ظالم کے لیے بد دعا نہیں کیا کرتیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی اس صابرہ عورت کی یہ بات کیسی پسند آئی کہ 7 آسمانوں کے اوپر سے اس کی ایک صفت کا تذکرہ فرما دیا جو ضرب المثل کے طور پر قیامت تک آنے والی قوموں کے لیے ایک سبق کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ کا قصے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ظلم اور شدائد کے باوجود دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ وہاں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اے مسلمانوں اور مومنوں، تم ظلم اور شدائد پر صبر کرنے میں کم از کم ایک عورت حضرت آسیہ رضی اللہ سے تو ضعیف نہ بنو کہ اس نے عورت ہونے کے باوجود ایک ظالم بادشاہ کی سزا کے تمام جتن برداشت کیے، اور اپنی جان بھی دے دی، مگر دین حق کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ شاید اس سبق کا صلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو یہ دیا کہ وہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہوں گی، اور اسی لیے جنت کی 4 افضل ترین عورتوں میں سے ان کا شمار فرمایا، جن میں حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم اور حضرت آسیہ رضی اللہ ہیں، جیسے امام احمد، طبرانی
اور حاکم نے ابن عباس سے اس سلسلے میں ایک مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی افضل ترین عورتوں میں سے حضرت مریم بنت عمران اور حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ فرعون کی بیوی ہیں۔